دوسری طرف وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کو اخراجات کم کرنا ہوں گے. حسن صاحب کیا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ یار وزیر خزانہ وغیرہ، دیکھو پرابلم بہت عجیب و غریب بات ہے. جب پیٹ بہت زیادہ بھر جائے نا، یہ ہوتا ہے. یاد ہے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ غذا کھاؤ دوا سمجھ کے، ورنہ تمہاری زندگی دوائیں کھاتے گزرے گی. ہوتا کیا ہے، پیٹ جب بہت بھر جاتا ہے نا، دماغ اسی حساب سے خالی ہو جاتا ہے. بھوک سلگتی رہے، یہ ایم ہی نہیں حضور کا حکم کہ کھانے میں بھی اور عبادت میں بھی. اچھا، یہ بجائے اس کے کہ یہ ہمارا پیارا وزیر خزانہ کہتا ہے، بینکر ہے، سینسیبل آدمی ہے، فیملی بھی، مطلب یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خاندانی پس منظر کسی بھی بندے کا. خیر، تو بات ان کو یہ کرنی چاہیے تھی کہ یہ پروٹوکولز، یہ تزئینیں آرائشیں، یہ فضول کھٹیا دورے، کمیشن کک بیک کلچر، اس کو ختم کرو. اخراجات کم کرنے ہوں گے، بھی کدھر کم کرنے ہوں گے؟ تو پروٹوکول ہی کھنے کہا جاندہ ہے. اس پورے بدنصیب ملک کا حساب کرو، وہاں بھی ڈنڈی ماریں گے. جھوٹ نہیں بولیں اگر، اور سچ بتائیں کہ پاکستان میں صرف پروٹوکول کی مد میں، اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ، وہ تانوں کسی نے کی کرنا ہے، اور مرمرا بھی جاؤ تو کوئی گل نہیں. موت ویسے بھی آنی ہے. خلفائے راشدین کتنے شہید ہوئے، انہوں نے پروٹوکول رکھ لیے تھے. ملوکیت کی نشانی ہے یہ بادشاہ، یہ سلطنت، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں تو نہیں آج تک نام دی سمجھ آئی، نہ پاکیزگی، نہ جمہوریت، نہ جمہوریت سے مراد جمہور کا آسودہ ہونا. میری طرف سے شیر شاہ سوری لے آؤ. اچھا، دوسرے پاکستان کے سب سے بڑے ہفت روزہ نے، میں ایک زمانے میں اس کے لیے کالم لکھتا رہا ہوں کہ حکومت ٹیکس کے لیے کب تک تنخواہ داروں کا خون نچوڑتی رہے گی. یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے کی بات ہے. جو اعداد و شمار انہوں نے دیے میں شیئر کرتا ہوں. تنخواہ دار طبقہ غور سے سنیں. جو لیگل تمہیں چھٹیاں ہیں، نہ کوئی توڑ، نہ پھوڑ، نہ فلانا، نہ کچھ بھی، ہفتے کے لیے سب چلے جاؤ چھٹی پہ، جائیں ہو جائے گی مشین. لگے ہوئے ہیں یہ جگہ ٹیکس ہے، بھتا ٹیکس ہے. اچھا، اب ٹیکس ڈیٹا کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے جولائی سے سپٹمبر 2025 تک 130 ارب، جو گزشتہ برس سے 110 ارب سے بھی زیادہ ہے، ٹیکس کی مد میں جمع کرایا. ڈوب مرو. تنخواہیں یہ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ تو ان کا 1 منٹ کا خرچ نہیں ہوتا. کاسٹ کتنے میں کرتے ہیں اسٹیٹ کو؟ وزیر اعظم، صدر، صدر مدر، یہ جو بھی ہیں، ان کی کیا تنخواہیں ہیں؟ لیکن اس سے لاکھوں گنا زیادہ میں یہ کاسٹ کرتے ہیں، بلکہ کروڑوں، بلکہ اربوں گنا. اچھا، کاروباری طبقے نے صرف 71.1 ارب. کیوں؟ یہ ان کا ووٹ بینک ہے. عوام سے، سیلری کلاس سے لیے 130 ارب روپے، جو گزشتہ برس سے 110 ارب زیادہ ہیں. اور کاروباری طبقے نے، کاروباری 71.1. اور یاد رکھنا یہ صرف خالص ٹیکس ہے جو تنخواہ دار طبقے پہ لگتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن یعنی باقی بدماشیاں. یہ گالی نہیں ہے، لیکن اگر بندے میں شرم حیا ہو تو گالی ہے. بدمعاش، جس کا معاش بد ہو، وہ کیڑا انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے جڑا ہر بندہ نہیں دے رہا، وہ ٹیکس پیئر بھی دیتا ہے. اچھا، 2024-25 مالی سال میں ایف ڈی آر نے 545 ارب تنخواہ داروں سے وصول کرتے ہوئے کہا کہ اس رقم کو 600 ارب تک بڑھائے گا. یہ ایف بی آر یعنی مزید خون پینا ہے، اور اب نہیں. اچھا، معاشی ماہرین کے مطابق تجارتی طبقہ اعداد و شمار کے حوالے سے اپنا اصل کاروبار ظاہر کرے تو اس پہ 39% سے زیادہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. یہ بے شرمی، بے حیائی، ٹھٹائی، یہ بڑا آسان ہے، اخراجات کم کر رہے ہوں گے.
یہ میں لے کے دے رہے تمہیں ٹیکس جڑے محکمے بنائے پیک اپ کرو انہوں یا ان سے کام لو. ہر پروفیشن کے تقاضے ہوتے ہیں. جنگ ہوتی ہے فوجی جان دیتا ہے, انہیں ٹھیکہ لیا ہے, انہیں تو کہا جی تنخواہ ملتی ہے بس ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں. نہیں, پاکستان میں جنگ جاری ہے. یہ غریب غربا پسماندہ محروم طبقات کی جنگ ہے. لیکن نہیں, ان سوئنگ پول تزینو ریشن دورے پروٹوکول اخراجات کم کرنے ہوں گے. مطلب جواب نہیں, وزیر خزانہ دا خزانہ ہے نہیں, وزیر خزانہ تو ہے نا, اخراجات کم کرنے ہوں گے. اچھا میں کر لیں مینوں دیو ایک مہینہ, کوئی منصب نہیں چاہیے, جو بات کروں گا لکھ کے کروں گا, لاجیکل کروں گا, عمل کرو. فضول کام کیا کرنا ہے. ایس ایچ او اگر ایک خاص علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی صورت حال ایک خاص لیول سے آگے جاتی, جرم اور گناہ انسان کے ساتھ ہے وہ ہوگا, اس کا ایک لمٹ مقرر کرو. اس سے آگے ہے تو وہ کرو جو شیر شاہ سوری کرتا تھا, وہ جمہور نہیں سی. چلو, کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے. کراچی کا موجودہ انفراسٹرکچر ہمارے معاشی مرکز کے شایان شان نہیں. کراچی کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ جو ذمہ دار ہیں پتہ نہیں. لاسٹ جو کراچی کی کوئی شکل صورت دیکھی تھی جس میں جب مصطفیٰ کمال تھا وہاں کا میئر, تو لوگوں نے محبت سے شرارت سے اس کا نام رکھا مصطفیٰ کدال. کام کرتا تھا. ایک زمانہ تھا ہماری چنگاری تھی فلم کا نام. دیکھو بات سنو, میں اسکول گوئنگ کڈ. سنتوش کمار صاحب میرے بہت محبوب, بعد میں تو خیر میں ان کے بیٹوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. اس وقت تو ظاہر ہمیں نہیں پتا تھا, مجھے بہت اچھے لگتے تھے. ان کی فلم تھی چنگاری میرا خیال ہے. اے روشنیوں کے شہر بتا, کھا گئے کیا نہیں کھا گئے. ایسی لوٹ مار کرپشن تباہی جو تا حال جاری ہے لمان الفیس. اس کے بعد رہی. اچھا میں نے کئی سال پہلے, ظاہر ہے وہ 10 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا میں, 7-8 سال پہلے میں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب کی حکومت مل جاتی, اب دیکھ لاہور کے فٹ پاتھ تک کا کر رہ گئے ہوتے, خودیاں ویٹاں کٹ کے بیٹھ. چلو وہ تو کراچی ہے. بالکل ٹھیک. آگے نیکسٹ, بنگلہ دیش کی مشیر ماحولیات سیدہ رضوانہ حسن نے پاکستانی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ویزا فری سفر ہوگا, براہ راست پروازیں چلیں گی. دونوں ممالک نے اس پر اتفاق کیا ہے, سفارتکار ویزا فری سفر کر سکتے ہیں. اس سہولت کو جلد عوام تک بھی بڑھایا جائے گا تاکہ اعتماد پیدا ہو. سبحان اللہ. یہ جو ہماری بہن ہے سیدہ رضوانہ, انہوں نے جو کہا اس کو علیحدہ کر دو. کیسے کہا؟ جب میں ان کو سن رہا تھا, ان کا لب و لہجہ, ایکسپریشن, تو مجھے اپنی بیویاں یاد آ رہی تھیں جو سوکنوں کی طرح لڑتی. عورتیں لگتی نہیں, ان کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی, چمچا گیری یہ وہ وغیرہ وٹ ایور, بدتمیزی, ایک فٹ پاتھیا پن. لیکن یہ جو تھیں سیدہ رضوانہ حسن, یہ بڑا ہی, یہ تینوں لفظ بہت جچتے ہیں اس خاتون پہ. تو اور ایک بات میں کرتا ہوں, پتہ نہیں ہم نہیں جانتے سارے کاروبار کو, جیسے پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے, پاکستان کے کرتے دھرتے ہیں جو ٹھیکیدار ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اگر ہم اسی طرح کا کوئی معاہدہ کر لیں کہ اگر بنگلہ دیش میں حملہ ہوا یا پاکستان پہ تو وائس ورثہ, بنگلہ دیش پہ ہو تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا, پاکستان پہ ہو تو بنگلہ دیش پہ ہوگا. ہمارے جو کوتاہیاں تھیں, غلطیاں تھیں, حماقتیں تھیں, ان کے ازالے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو اسٹرینتھن کرو, اور پھر قدرت کا کمال دیکھو. بلیسنگ ان ڈسگائز اسی کو کہتے ہیں. بنگلہ دیش کا علیحدہ ہونا, ہم سے پاکستان کا دو لخت ہونا,
یہ شر تھا، یہ خیر میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو مضبوط کرو، طاقتور کرو. پھر دیکھو نریندر مودی، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہے، نتھنگ اگینسٹ ہندوستان، آئی لو ہندوستانیز، آئی ریسپیکٹ دیم، سوائے ان کے ہمارے اپنے بھی کہنے کو تو ہم مذہبی ہوتے ہیں نا جو دہشت گرد ہیں. بندہ دیکھو، میں نے کہا نہیں، ہمارے تہوار جو تھے وہ اکٹھے ہم نے بزرگوں نے سنا، ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا، امی بتایا کرتی تھیں، میری پھوپھیاں بتایا کرتی تھیں کہ یہ جو دیوالیاں، عید، یہ سب مل کے مناتے تھے. تو وہ اگر اس طرح کا ایلیمنٹ مودی ٹائپ موجود ہے، بنگلہ دیش ہو، مضبوط فوجی مانوں میں بات کر رہا ہوں، باقی وہ تو ہم سے بہتر ہیں، تو پھر دو پٹن کے بیچ بھی چکی کے دو پاٹ ہوں گے جو آپس میں رشتہ دار ہوں گے، اس کے درمیان جو آئے گا وہ پس جائے گا.